کہ جو ووٹ کے لیے آ جائیں گی الیکشن آفس بھی کھول لیں گی, پیسے بھی خرچ کر دیں گی, اور اس جماعت میں کہ جو اپنا فائدہ اور نقصان اپنے شہر کے لوگوں کے فائدے اور نقصان میں ڈھونڈتی ہے, کہ جس کے لوگوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے کھلے تو اس کا فائدہ ہے, کہ جس کے بچوں کی, جس شہر کے بچوں کے لیے تعلیمی اداروں میں نشستیں زیادہ رکھی جائیں تو میرا فائدہ ہے. ہمارے علاوہ کسی نے نہیں کی کوشش, کی ہے تو مجھے بتا دے, میں اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوں. دوسری بات, ہمارے علاوہ کون ہے کہ جس نے 2013 سے ایک مستقل جنگ لڑی ایک جعلی بلدیاتی نظام کے خاتمے کے لیے؟ پھر وہی بات کہ بھائی نعرے لگا دینے سے, بینر لگا دینے سے اگر تم پیپلز پارٹی کو سدھار سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو. وہ تو جنہوں نے اپنے لڑکانہ شہر کو نہ بنایا ہو, جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے حلقے کو نہ بنایا ہو, اللہ گواہ ہے ان بارشوں کے بعد جو گزشتہ برس ہوئی اور سیلاب آئے, میں 7 اضلاع میں گیا ہوں اندرون سندھ کے 7. پٹیدن میں پہنچا, بھریا سٹی میں پہنچا, خیرپور میں پہنچا, نواب شاہ میں تھا, میرپور خاص میں تھا, ٹنڈولا یار میں تھا. یعنی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا حلقہ ہے نواب شاہ, اس کی حالت ملیر سے بھی بری تھی. اس کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سڑکیں سونے کی ہونی چاہیے. تو جنہوں نے وہ نہ بنایا ہو اور صرف پیسے کھائے ہوں تو ان سے تو کوئی توقع رکھنا ہی ابس ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان سے آپ نعرے لگا کے صرف اور صرف بلدیاتی نظام واپس لے لیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ ایک مستقل جدوجہد اور کاوش تھی اگین کہ جو اسمبلیوں کے ایوانوں سے, عدالتوں سے, سڑکوں سے, جلسوں سے, مقدمے بازیوں سے, سیاسی مذاکرات سے صرف اور صرف اینٹیم نے لڑی. کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب بلدیاتی نظام سے مجھے کیا مل جائے گا یار, چھوڑ دیجئے ان وسائل کی بات کو کہ جو یہاں بتایا میرے ساتھیوں نے. یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ سڑک بن گئی, وہاں کے پانی کی لائن ڈل گئی, آپ کے وہاں کے سیوریج کا مسئلہ حل ہو گیا, کہیں کا ہوا کہیں کا نہیں ہو گیا. بھائی اس بلدیاتی نظام پر ڈاکہ مار کے میرے شہروں کی اور ضلعوں کی 3 لاکھ سے زیادہ سرکاری نوکریاں پیپلز پارٹی نے یہاں جعلی ڈومیسائل بنا کے بانٹ دی. 3 لاکھ سے زیادہ, جو میرے اور آپ کے بچوں کا حق تھا. جس نے میٹرک کیا اس کو میٹرک کی نوکری ملنی چاہیے, جس نے انٹر کیا اس کو انٹر پاس کی نوکری ملنی چاہیے, جس نے گریجویشن کی ملنی چاہیے تھی, تم نے نہیں ہونے دی. اور یہ جتنے بینر لگانے والے اور الیکشن دفاتر کھولنے والے یہ سب ستو پیکرز ہوتے رہے. تو میرے بھائیوں, بہنوں, دوستوں اور بزرگوں, مقابلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کس نے جیتنا ہے. مقابلہ یہ ہے کہ جو آپ کے لیے, آپ کی وجہ سے روزے اول سے کھڑا ہے اور کھڑا ہی رہے گی ایم جے, اس کو آپ کتنا اعتماد دیتے ہیں 8 فروری کو, اور باقی لوگوں کو کیا بتاتے ہیں اپنے ووٹ کی شکل میں ٹھینگا دکھا کر کہ تم موسمی پرندے ہو, تم برساتی مینڈک کو بھی نکل کر آتے ہیں جب صبح و شام بارش ہو یا کوئی اور ابتلا ہو. جو لوگ میرے درمیان کھڑے رہتے ہیں ہم ان کو ووٹ دیں گے یا کسی اور کو ووٹ دیں گے, یہ طے کرنا ہے 8 فروری کے روز. 8 فروری کے روز یہ طے کرنا ہے کہ آپ سے جو نشست جعلی طور پر چھینی گئی تھی, یاد ہے نا 2018 میں اس قومی اسمبلی کے حلقے میں کیا کیا گیا تھا؟ 300 ووٹوں سے جعلی طریقے سے ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار کو ہارا ہوا دکھایا گیا تھا. 300 ووٹوں سے صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستیں ہم نے جیت لی. اس زمانے میں پی ایس 93 اور 94 ہوتی تھی, اور 300 ووٹوں سے جعلی ہمیں ہارا ہوا دکھایا گیا. کن لوگوں نے کہ جو ریاستی اداروں کی گود میں بیٹھ کر سیاست کرنے والے موسمی پرندے اور چھٹ بھئیے, کہ جنہیں کسی نے ابھی پھول کی ٹہنی بھی ماری ہے نا تو اوئی اللہ کر کے چیخ رہے ہیں. ادھر پوچھو ملیر کی گلیوں سے, پوچھو ذرا کراچی کے لوگوں سے کہ جس کو ظلم کہتے ہیں, جس کو جبر کہتے ہیں, وہ ہوتا کیا ہے.
وہ میں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، ان گلیوں اور محلوں نے دیکھا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے ساتھ جبر کیا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے، ہاں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ٹی وی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہوتے تھے صداقت عباسی صاحب، ان کو کہا گیا 1 مہینے سے لاپتہ ہو گئے، بہترین طریقے سے حلیے میں وہی ان کا وزن 1 مہینے کے بعد وہ اپنے گھر آ رہے ہیں آنسوؤں سے روتے ہوئے، آنسوؤں سے روتے ہوئے۔ ہر ٹی وی چینل ایسے چلا رہا ہے کہ جیسے معاذ اللہ دوسرا میدان کربلا بپا ہو گیا۔ او بھائی، یہ ٹی وی کے کیمرے کیا بند ہو جاتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کے کیمرے بند ہو جاتے ہیں کہ صداقت عباسی کے بازیاب ہونے سے 2 ہفتے پہلے ایم کیو ایم کے 4 لاپتہ کارکن بازیاب ہوتے ہیں۔ 1 مہینے نہیں لاپتہ رہے، وہ 2 مہینے نہیں رہے، 8 مہینے نہیں رہے، 8 سال لاپتہ رہے، 8 سال۔ یہاں میرے ساتھ اسٹیج پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کئی سال لاپتہ رہ کر آئے، روتے ہوئے نہیں آئے ہیں۔ ہم تو اتنے بہادر ہیں ہمارے کارکنان اور ہمارے لوگ کہ وہ تو نہیں رو رہے، لیکن شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہیں ہمارے بچوں کی، اس شہر کے بچوں کا لاپتہ ہونا نہیں دکھتا، جنہیں 8 سال کی ان کا لاپتہ ہونا نہیں دکھتا، جنہیں ہماری گرفتاریاں، ہماری ماورائے عدالت ہلاکتیں نہیں دکھتی، اور ابھی پیٹ میں ابال آتا ہے، ارے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے۔ ابھی ہماری رکن صوبائی اسمبلی تھی رابعہ باجی، ابھی ہم نے میرے خیال میں قرۃ العین باجی بھی ہماری امیدوار ہیں۔ ماں اور بیٹی گھر میں کے مرد کو مار دیا، شہید کر دیا، ماں کو اور بیٹی کو 2016 میں گرفتار کر کے ڈال دیا جیل میں۔ پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، 50 سال پرانی، کہ میڈیا ایجاد نہیں ہوا تھا، فیس بک نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، 7 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس وقت کسی کے پاکستان کے پیٹ میں درد نہیں جاگا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کسی کی ماں بہن کو نہیں کیجئے آپ گرفتار جناب۔ ہاں اگر قانون کے تحت واقعی میں کسی پہ مقدمہ ہے تو آپ دیکھیں، لیکن ماں بہنوں تک یہ سلسلہ آنا نہیں چاہیے۔ ہم تو اتنے بڑے دل کے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ اسی گلی میں نے دیکھا الیکشن کیمپ لگا ہوا ایک ایسی جماعت کا کہ جب ہم پہ آپریشن کلین اپ شروع ہوا، یہ سارے کے سارے مخبر بن گئے تھے، یہ مخبریاں کرتے تھے ہمارے۔ وہ ابھی نام آپ رکھیں اسلامی اور کام سارے کے سارے کریں غیر اسلامی، میرے بھائی یہ نہیں ہوگا ہماری گلیوں میں۔ تو میری ماں بہنوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، گزارش یہ ہے، آپ کے امیدواران آپ کے سامنے ہیں، آپ کے امیدواران وہ جو آپ کے اختیارات کے جنگ کے لیے آپ کے آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کے اور اس ظلم کے نظام کے سامنے سیسا پلائی دیوار کھڑے ہوتے ہیں، ان کا انتخابی نشان وہی ہے کہ جس پر آپ اعتماد کی مہر لگاتے آئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ بہت امتحان ہے ہمارا، ایک متحد، متحرک، فعال متحد اقوامی موومنٹ لے کر آئے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ابے چھوڑو ووٹ نہیں ڈالیں گے، یہ ایم کیو ایم لیٹ گئی ہے، ووٹ نہیں ڈال کے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر دو، تم کرتے رہو تم سپورٹ یار۔ یہ بہت کھیل ہم نے کھیل لیا، آج پیپلز پارٹی کی حمایت کل نہیں، یہ ہم نے نہیں کھیلنا۔ اور جو مجھے تانے دیتے ہیں نا ایسے ہی گھر میں بیٹھ کے فیس بک کے دانشور، آخری بات کروں گا کہ یہ لیٹ گئی ہے ایم کیو ایم، تمہاری نظر میں لیٹی ہوئی ایم کیو ایم ہو یہ مجھے برداشت ہے، کسی ماں کا بچہ قبر میں لیٹے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ میرے کارکن کو تمہاری نام نہاد بہادری کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے یار، بہت ہو گئی۔ تم نہیں جاتے، دور دراز لوگ بیٹھے ہوئے میرے شہیدوں کے گھروں میں، ہم جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی سامنا نہیں کرتا ان کی فیملیوں کا جو قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی نہیں سامنا کرتا یہ جو الزام لگاتے ہیں لاپتہ لوگوں کی، ہمارے کارکنان کی نہ بازیابی کی بات نہیں کر پاتے اور نہ ان کے گھر والوں کی داد رسی کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، ان لڑکوں کا، ان کارکنان کا ہم پہ قرض ہے کہ انہوں نے اپنے میں سے ہم جیسوں کو اٹھا کر انہوں نے مختلف ایوانوں میں بھیجا
اور رکن اسمبلی بنایا اور وزیر بنایا، ہم پہ فرض ہے، ہماری قوم کا فرض، ہم پر قرض ہے، ہم مقروض ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے. لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے جھوٹے نعرے مارنے سے اور یہاں 4 گولیاں چل جائیں اور 2 لڑکے خون میں لت پت ہو جائیں اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، نعرہ کہہ کے میں 4 ووٹ اور لے لوں، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ووٹ پہ. نہیں لیں گے یہ والا ووٹ. اپنے لوگوں میں کھڑے ہو کے تمیز کی بات کریں گے، عقل کی بات کریں گے، ان کو عقل دیں گے، ان کے حق کے لیے بات کریں گے، قانون کے دائرے میں بات کریں گے. یہ ہے ہمارا. باقی یہ کہ باتیں بہت ساری ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یار زندہ صحبت. باقی ساتھی نے شعر پڑھے تھے، میں بھی غلطی سے کبھی کبھی شعر پڑھا کرتا تھا، اب تو مجھ سے میری پارٹی تقریریں بھی نہیں کراتی. میرے خیال میں آسیہ باجی وغیرہ نے کچھ سال ایک بھر بعد بھی میری تقریر سنی، میں بھی بھول گیا ہوں تقریر کرنا. لیکن بہرحال جب ہم جوان ہوتے تھے تو وہ 4 مصرے میں پڑھتا تھا، ساتھی نے پڑھے، مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح طریقے سے میں بھی پڑھ دوں. یہ ان تمام سننے والوں کے لیے جن میں سے کسی کو لگتا ہے نا کہ ہم ڈر ور گئے. ڈرتے نہیں ہیں بھائی. جہاں لوگوں کی آواز کانپتی ہے نا، وہاں آپ کی قوم کے نمائندے کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بات کرتے ہیں. یہ ہمارا رب جانتا ہے، ہم جانتے ہیں. بہت مطمئن ہے ہمارا ضمیر. نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے. ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے. بہت بہت شکریہ. جیے متحدہ، جیے مہاجر، جیے پاکستان.